محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ المائدہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین وقال جل وعلا فی سورۃ الحجرات قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال عز وجل في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، مجھے اندیشہ ہے کہ آج بھی مجھے کچھ وقت بعض تمہیدی باتوں پر صرف کرنا ہوگا۔ کل جب میرے خطاب کے بعد کچھ تبصرے اور کچھ سوالات سامنے آئے تو میرے لیے ایک بات بڑی حیرت کی موجب ہوئی، اور میرا وہ خیال کہ جو میں نے کل بھی ظاہر کیا کہ 20ویں صدی عیسوی کی بہت سی احیائی تحریکیں، بلکہ تقریباً سب کی سب احیائی تحریکیں عالم اسلام کی، دنیاوی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ان کی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ایمان پر اس درجے زور نہیں دیا جتنا کہ دیا جانا چاہیے تھا۔ ایمان کو ٹیکن فار گرانٹڈ لیا اور سارا زور جو ہے وہ عمل پر اور عملی تقاضوں کو پورا کرنے پر صرف کیا۔ میرا یہ خیال حادث نہیں، بہت قدیم ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی حوالہ دیا تھا۔ یہ ساری جد و جہد شروع ہوئی ہے میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس میں میرا یہ فکر اپنی حد تک جو میرے پاس دلائل ہیں، شواہد ہیں، ان کے ساتھ موجود ہے۔ اور انجمن کا جو ہمارا دستور ہے، انجمن خطاب القرآن کا، جس کے بطن سے یہ سب ولادت ہوئی قرآن اکیڈمی کی اور قرآن کالج کی اور قرآن آڈیٹوریم کی، جس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے یہ محاضرات اس سال منعقد کر رہے ہیں، اس انجمن کے دستور میں یہ ثبت ہے کہ اس کے مینیفیسٹو کی حیثیت اسی کتابچے کو حاصل ہے۔ میرا جو بھی جہاد باللسان رہا ہے پچھلے 25-26 برس کے دوران، کل یہ لفظ میری زبان پر نہیں آیا تھا
میں نے اپنی فکری اور لسانی تگ و دو کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن آج میں دینی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، جہاد باللسان۔ یہ حدیث میں یہ اصطلاح وارد ہوئی، تو اس کے تو مین تھیمز میں سے ایک یہی تھیم ہے کہ ہم مسلمانوں میں اس وقت اصلاً جس شے کی کمی ہے وہ کنوکشن والا ایمان ہے۔ ایک نسلی عقیدے والا ایمان تو ہے ہمارے پاس، وہ متوارث طور پر ہمیں مل گیا، اس کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، لیکن یہ نسلی عقیدے والا ایمان جو ہے یہ ہمارے کردار پر، ہمارے عمل پر اثر انداز نہیں ہوتا جب تک کہ وہ پرسنل کنوکشن، یقین والا ایمان حاصل نہ ہو۔ پھر یہ کہ میں نے نشأت ثانیہ میں خاص طور پر، یہ میں اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں اگرچہ یہ میرے 5ویں خطاب کا اصل میں موضوع ہوگا، میں نے اپنے اس کتابچے میں تبلیغی جماعت کی تحریک کو علیحدہ کیا تھا کہ اس تحریک میں ایمان پر ایمفیسس ہے، ایمان کی محنت، یہ ان کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے، ایمان کی محنت۔ یہ لفظ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا، اور در حقیقت یہ اصطلاحات ہی ثابت کرتی ہیں کہ کسی تحریک کا اصل تھیم کیا ہے، اصل بنیاد کیا ہے۔ البتہ میرا جو خیال تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ 5ویں روز، وہ یہ ہے کہ انہوں نے شعوری ایمان، علی وجہ البصیرت ایمان، اصل میں اس پر زور نہیں دیا، البتہ یہ کہ ایمان پر ان کا زور ہے۔ یہ میں تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا۔ بعد کی گفتگو میں ایک بہت اہم سوال سامنے آیا ہے جو کل ہماری اس نشست میں تو نہیں آیا تھا، کہ اگر یہ بات صحیح ہے کہ اصل کمی یہ رہی ہے کہ ایمان پر جتنا ایمفیسس، جتنی تاکید، جتنا زور ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، تو اب تم نے کیا اہتمام کیا ہے، اس کمی کی تلافی کس طور سے پورا کرنے کا پروگرام ہے؟ اصلاً تو اس سوال کا جواب بھی اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام نامی جو میری تحریر ہے اس میں موجود ہے۔ اس وقت چند جملوں میں عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت شعوری اور علی وجہ البصیرت ایمان کا منبع اور سرچشمہ میرے نزدیک صرف اور صرف قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے سارا ایمفیسس میری جد و جہد، میرا جہاد باللسان، تعلیم و تعلم قرآن، درس و تدریس قرآن، قرآن حکیم کی نشر و اشاعت، قرآن کے فکر کی نشر و اشاعت، قرآن کی دعوت کی نشر و اشاعت، اسی پر تو میں نے اپنی زندگی کے 25-26 برس جو ہیں سب سے بڑھ کر لگائے ہیں۔ یہ میری اسی تشخیص اور اس کی بنیاد پر جو تجویز ہے اسی کا تو مظہر ہے۔ مزید برآں 2 کام ہم نے اور بھی کیے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہم نے اس ضرورت کا احساس اجاگر کیا، جہاں کمی کا احساس ہو جائے گا اس کو پورا کرنے کے لیے دوسرے بھی سوچیں گے، غور کریں گے، اس کی طرف ان کی بھی توجہ ہو جائے گی۔ اور نمبر 3 یہ کہ ہم نے اسے ایک مستقل موضوع بنایا ہے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، 3 سال قبل 10 خطبے میرے صرف اسی موضوع پر مسجد دارالسلام میں ہوئے، اس سے پہلے بارہا میں نے اس موضوع پر گفتگویں کی، اور جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ میری بڑی خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرائے۔ آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ دعا کریں کہ منہج انقلاب اسلامی پر بھی میری باضابطہ تصنیف کوئی آ جائے۔ اسی طرح آج ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میری شدید خواہش ہے کہ میری یہ کتاب الایمان بھی تصنیف کی صورت اختیار کر لے۔ آج کل اگرچہ یہ آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بہت حد تک ضرورت پوری کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی تصنیف کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ جائے استاد خالی است، وہ جگہ اپنی جگہ پر خالی رہے گی، اپنا اس کا مقام ہے۔ تو میری خواہش ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس کی توفیق دے۔ آپ حضرات سے بھی دعا کی درخواست ہے۔ ایک تاثر میرے سامنے اور بھی آیا ہے کہ تمہاری تقریر میں زبان بھی ثقیل تھی، اس کا تو میں نے بارہا اعتراف کیا ہے۔ ایک یہ بھی کہ جب انگریزی کا کوئی جملہ بولتے تھے ترجمہ نہیں کرتے تھے، فارسی کا کوئی شعر پڑھتے تھے ترجمہ نہیں کرتے تھے، تو میں یہ گزارش کر دوں کہ میں پورا اہتمام کرتا ہوں، یہ تو نہیں کہتا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے لفظ بلفظ، لیکن میرا اہتمام میں پورا کرتا ہوں اس بات کا کہ اگر انگریزی کا جملہ کوئی آئے، اور میں اس لیے یہ الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے حضرات ایسے ہیں آج جن کو انگریزی کے ان الفاظ کے ذریعے سے جتنا ابلاغ ان کے ذہنوں تک ہو سکتا ہے اردو کے الفاظ سے نہیں ہو سکتا، اور ان کی ضرورت بھی ہمیں پوری کرنی ہے۔ اس اعتبار سے میں الفاظ استعمال کرتا ہوں یا جملے کے جملے بول جاتا ہوں، لیکن اہتمام کرتا ہوں کہ ان کا مفہوم جو ہے اردو میں بھی آ جائے، چاہے یہ اس وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ نہیں کہ یہ میں اب اس جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اسی طرح فارسی کے اشعار اگر ہوں یا عربی عبارات ہوں، ان کا مفہوم ضرور آ جاتا ہے۔
بہرحال اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہوگی جس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ کہ اگر آپ کو یہاں سے فارغ ہو کر یہ محسوس ہو کہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو گیا ہے تو غنیمت سمجھیے، میرے حق میں دعا کیجئے، جو حاصل ہو گیا ہو اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیجئے، مزید کے لیے اور کوشش کیجئے۔ اب تمہید کے ضمن میں صرف ایک بات اور ہے، اور وہ یہ کہ کل کی میری گفتگو کا ایک قرض باقی رہ گیا تھا، وہ روا روی چونکہ احساس ہو رہا تھا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے جو آخری میری کل کی گفتگو تھی کہ 3 جو ایمانیات ہیں بنیادی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ بھی اسی کی ایک توسیع ہے، اللہ کی صفت عدل کی ایکسٹینشن ہے، ایمان بالرسالت بھی اسی کی توسیع ہے، اللہ کی صفت ہدایت کی توسیع ہے۔ اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے اصل ایمان، ایمان بالآخرہ، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا تو عمل درست ہوگا، اگر یہ نہیں ہوگا تو ایمان باللہ بھی ذات و صفات کی ایک علمی بحث سے ذہنی ایکسرسائز بن کر رہ جائے گی، اور ایمان بالرسول بھی وہ عشق رسول کی وہ شکلیں اختیار کرے گا جو آج کل ہمارے عوام کے ہاں ہیں، دعوے زبانی بہت اور اس کے لیے جلوس بھی نکالنے کے لیے تیار، لیکن یہ کہ عمل میں اتباع رسول دیکھیں تو ڈھونڈے کو نہ ملے۔ یہ دونوں چیزیں در حقیقت نتیجہ کس بات کا ہے؟ وہ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے، ایمان بالآخرت کی کمی۔ لیکن آج جو قرض مجھے ادا کرنا تھا کہ شرعی اور فقہی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان بالرسالت۔ کوئی شخص موحد کامل ہو، کردار کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہو، لیکن رسول کو نہ مانے وہ کافر ہے، اس کی ساری توحید، اس کا سارا اخلاق، کردار، وہ سب کا سب ایمان کے اعتبار سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول کی تصدیق نہ کرے۔ اس میں اصل بات تھی جس کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھ لیجئے کہ ایمان بالرسالت کی شرعی اور فقہی اور قانونی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک اعتبار سے جان بوجھ کر ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ چونک جائیں گے کہ یہ ایمان بالرسالت حاکم ہے ایمان باللہ پر بھی، ایمان بالآخرہ پر بھی۔ لفظ ثقیل استعمال کیا ہے میں نے جان بوجھ کر، حاکم کس معنی میں؟ ایمان باللہ بھی صرف وہ معتبر ہوگا جو ان صفات و اسماء کے ساتھ ہو جس کی خبر ہمیں رسول سے ملی۔ اپنے طور پر کوئی وجود مطلق اور کوئی جس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ یونیورسل اسپرٹ، روح کائنات یا وجود مطلق، ان چیزوں کو مانے، وہ اللہ کا ایمان شمار نہیں ہوگا جب تک کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اور یہ اسماء و صفات ہمیں معلوم ہوتے ہیں قرآن سے جو ہمیں رسول کے ذریعے ملا ہے۔ جو بھی معلومات ہوئی ہے وہ ایمان بالرسالت کے تابع ہو گیا معاملہ۔ محض کسی خالق کو مان لینا ایمان باللہ نہیں شمار ہوگا، محض کسی وجود مطلق کو تسلیم کر لینا ایمان باللہ شمار نہیں ہوگا، محض کسی روح کائنات کو تسلیم کر لینا ایمان باللہ شمار نہیں ہوگا، جب تک کہ اس ہستی کے لیے وہ اسماء و صفات نہ تسلیم کیے جائیں جن کا علم ہمیں ایمان بالرسالت کے واسطے سے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان بالآخرہ وہ بھی صرف وہ معتبر ہوگا جو ان تمام تفاصیل کے ساتھ ہو جن کی خبر دی ہے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محض مجازات، قانون مجازات، محض وجود کا کوئی تسلسل، یہ اگر چیز ہے تو وہ ایمان بالآخرت نہیں کہلائے گی۔ ماننا پڑے گا بعث بعد الموت، حشر و نشر، وزن اعمال، جزا و سزا، حساب کتاب، جنت اور دوزخ، جنت کی نعمتیں، دوزخ کی سزائیں اور عقوبتیں، یہ تمام چیزیں جو ہمیں ملی ہیں قرآن سے، جو ہمیں ملی ہیں احادیث نبویہ سے، ان کی تصدیق کے ساتھ جب مانیں گے ہم تب وہ ایمان بالآخرہ ہوگا دینی اعتبار سے۔ ورنہ مجرد جو ہے روح انسانی کا تسلسل، وجود انسانی کی بقا، اس کو اگر کوئی مانتا بھی ہے تو وہ ایمان بالآخرہ نہیں۔ تو یہ نکتہ تھا اصل میں جو میں چاہتا تھا کہ آج مزید واضح ہو جائے۔ اب جو آج کی گفتگو ہے اس کا جو عنوان دیا گیا ہے اخبار میں بھی اور اس وقت بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں کچھ غلطی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں اس کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان کے 2 درجے جو یہاں لکھا گیا ہے یہ لفظ غلط استعمال ہوا ہے۔ جہاں تک درجوں کا تعلق ہے ایمان کے، وہ 2 نہیں ہے، بے شمار۔ جیسے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک وصول اور رسائی کے
راستے اتنے ہی ہیں جتنے نفوس انسانی ہیں. اسی طریقے سے جتنے انسان دنیا میں ہوئے ہیں یا ہوں گے اتنے ہی درجے ایمان کے. اس لیے کہ ایمان کی انٹینسٹی، ایمان کی شدت، جس کو ہم کبھی تعبیر کرتے ہیں علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ درجات ہیں. اور ایمان کی گہرائی اور گیرائی اس کے اعتبار سے بے شمار مراتب ہیں. چنانچہ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، میں نے یہ چند چیزیں نوٹ کی ہیں. ایک عام دیہاتی کا ایمان اور ایک عالم اور دانا اور حکیم انسان کا ایمان بہت فرق ہوگا، زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اسی طرح صحابی رسول کا ایمان اور کسی عام مسلمان کا ایمان، بلکہ یہاں تک کہ اولیاء اللہ کا ایمان، ان میں بھی فرق و تفاوت ہے. گر حفظ مناطب نہ کنی زندگی. خود صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اور کسی عام بدو صحابی کا ایمان، ظاہر بات ہے کہ چہ نسبت خاک را بعالم پاک، زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اس اعتبار سے میرا ذہن منتقل ہوا کہ حدیث میں آیا ہے کہ میدان حشر میں جب نور عطا ہوگا اہل ایمان کو، یہ سورہ حدید میں بھی اور سورہ تحریم میں بھی یہ مضمون آیا ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. اس کی شرح میں حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نور جو لوگوں کو اہل ایمان کو عطا ہوگا تو اس کے بڑے مختلف درجے ہوں گے. کسی کو اتنا نور ملے گا کہ روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچے گی، یمن کا شہر. تاحال بھی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی روشنی بھی ہو سکتی ہے. سورج کی روشنی تو پہنچتی ہے ہر جگہ، لیکن ہماری بنائی ہوئی جو بھی روشنی کے ذرائع ہیں ان میں سے تو کوئی اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اتنا بھی نور ایمان ہوگا. اور کسی کا اتنا بھی ہوگا کہ جس سے صرف قدموں کے آگے روشنی ہو جائے، جیسے کہ وہ ٹارچ ہوتی ہے. یہ بھی شخص بڑا خوش نصیب ہوگا جسے وہ ٹارچ نصیب ہو گئی. پل صراط پر سے تو گزر جائے گا، ٹھوکر کھا کر گرے گا تو نہیں. تو بڑا خوش نصیب ہوگا وہ جسے اتنی بھی روشنی مل گئی، اتنا نور بھی مل گیا. لیکن یہ کہ فرق و مراتب، زمین و آسمان کا فرق ہے. اتنی روشنی والے بھی ہوں گے کہ جن کا مدینہ منورہ سے اور صنعاء تک جس روشنی کا اثر پہنچ رہا ہو. اس اعتبار سے اب اگر میں اس اصطلاح کو یا عنوان کو کچھ غلط قرار دے رہا ہوں تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح پھر عنوان آج کی گفتگو کا کیا ہے. میرے نزدیک ایمان کے دو پہلو یا ایسپیکٹس، یہ اس کے لیے صحیح عنوان ہے. اور اس کے لیے بھی میں نے تین چیزیں نوٹ کی ہیں. ظاہری بمقابلہ باطنی، ظاہری ایمان، باطنی ایمان، یا قانونی ایمان ورسس بمقابلہ حقیقی ایمان، لسانی ایمان بمقابلہ قلبی ایمان، اور چوتھی اور اہم ترین بات وہ ایمان جو دنیا میں معتبر ہے اور وہ ایمان جو آخرت میں معتبر ہوگا. یہ چار چیزیں پھر گنوا رہا ہوں. ظاہری بمقابلہ باطنی، لسانی زبانی بمقابلہ قلبی، قانونی بمقابلہ حقیقی. اور حاصل اس کا کیا ہے کہ ایک ایمان وہ ہے جو اس دنیا میں معتبر ہے، جس کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، اسے مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں گے، اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا مسلمان معاشرے اور ریاست میں جو مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک ایمان وہ ہے جو آخرت میں معتبر ہوگا، جس کی بنیاد پر وہاں فیصلے ہوں گے. تو یہ ہے اصل میں تقسیم. یہ ایمان کے دو رخ ہیں، ایمان کے دو پہلو ہیں، یا ایمان کے دو ایسپیکٹس ہیں. اب اس عنوان پر جو گفتگو میں شروع کر رہا ہوں، کل کی ہماری گفتگو سے اس کا ایک رشتہ جڑ جائے گا ایمان مجمل کے الفاظ کے حوالے سے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، یہ در حقیقت ایمان کے دو رخ بن گئے. اس میں ایک بات جو نہایت اہم ہے اور جس کے اوپر اصل ساری بحث کا جو ہے دار و مدار ہے آگے، یہ جو تصدیق بالقلب ہے یہ ایک خفیہ شے ہے، باطنی شے ہے، قلبی حقیقت اور کیفیت ہے.
اس کی ویریفیکیشن دنیا میں نہیں ہو سکتی. توثیق یا تردید، اس بات یا نفی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص کے دل میں وہ ایمان ہے اور اس شخص کے دل میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری رسائی وہاں تک نہیں. آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس سے جو علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے. یعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور. لہذا وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کا سارا دار و مدار تصدیق بالقلب پر ہوگا. کوئی شخص دنیا میں مسلمانوں کا بہت بڑا قائد رہا ہو، مسلمانوں کا پیشوا رہا ہو، رہنما رہا ہو، جو کچھ بھی رہا ہو، اگر وہ تصدیق بالقلب سے خالی پہنچا ہے آخرت میں تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. لیکن اس دنیا میں تصدیق بالقلب یہ ہمارے تحقیق تفتیش اس کا موضوع بن ہی نہیں سکتا، اس کو ہم ویریفائی کر ہی نہیں سکتے، اس کے بارے میں اثباتاً یا نفیاً کوئی حکم لگا ہی نہیں سکتے. لہذا اس دنیا میں جو ایمان معتبر ہے، جس کی بنیاد پر کسی کو مسلمان سمجھا جائے گا، وہ صرف قول ہے، اقرار ہے، اقرار باللسان. یہ ہے اصل اساس ان دونوں ایمان کے ان دو ایسپیکٹس کو علیحدہ علیحدہ کر دینے کی. اب اس میں جو اشکالات پیش آتے ہیں، پہلے وہ اگر سامنے آ جائیں تو پھر جو ان کے جوابات ہیں ان کو سمجھنا آسان ہوگا. دیکھیے سورہ نساء میں فرمایا، آیت نمبر 94 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. یہ پوری تفصیل یوں ہے کہ اے مسلمانوں، جب تم نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کرے یا تمہارے سامنے اطاعت پیش کرے، یہ دو ترجمے کیے گئے ہیں. القا الیکم السلام، لفظی معنی تو یہ ہوں گے جو سلام کرے، السلام علیکم. یہ بھی گویا کہ ایک اظہار اسلام تھا کہ میں بھی مسلمان ہوں. لیکن مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا جو اطاعت ظاہر کرے. حضرت شیخ الہند نے جو سلام کرے ترجمہ کیا، یہی مولانا مودودی نے، یہی مولانا اصلاحی صاحب نے اختیار کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ بہت زیادہ بہتر ہے جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو اسلام ظاہر کرے. تم مت کہو اسے کہ تم مومن نہیں ہو. ٹیمپٹیشن یہ ہوتی تھی اصل میں کہ اگر اس سے مسلمان مان لیا، مومن مان لیا، تو اب اس کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، اور نہ مانو تو اسے قتل کرو اور اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت شمار کرو. تو نفس کی ٹیمپٹیشن ہوتی تھی. اسی کی وضاحت آیت میں بھی، آیت لمبی ہے، میں وقت کا خیال کرتے ہوئے صرف اس کا جو ضروری حصہ ہے وہ میں نے صرف یہاں بیان کیا ہے. اب اس کے مقابلے میں ابھی آیات میں نے آپ کو سنائی. ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اس سے تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو. مسلمہ نہیں کہا، لستا مومنا، تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو. اور سورہ حجرات کی آیت جو ہم نے پڑھی ابھی، وہاں فرمایا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائیں اپنے رب پر، اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک ہرگز نہ کریں. لم یرتابوا، شکوک و شبہات کا کوئی کانٹا چبھا نہ رہ گیا ہو، اور جہاد کریں اللہ کی راہ میں اور کھپائیں اس میں اپنی جانیں بھی اور مال بھی. صرف وہ لوگ سچے ہیں دعویٰ ایمان میں. اب یہ آیت بھی قرآن کی ہے اور وہ آیت بھی قرآن کی ہے. لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. ایک اشکال ہوا، بلکہ میں آج ذرا اور مزید اشارہ کر رہا ہوں کہ سورہ حجرات کی اس آیت میں ایمان کے جو دو لازمی پری ریکویزٹس، جو لوازم بیان کیے گئے، یعنی دل میں یقین، عمل میں جہاد، انہی کو سیپریٹ کر دیا گیا ہے. جیسے پرکار ہوتی ہے، بند ہو گئی تو دونوں اس کے بازو جڑ گئے، اس کو کھول دیجئے تو فاصلہ ہو جائے گا. یہ اہل علم کی توجہ کے لیے ایک نقطہ ہے جو عرض کر رہا ہوں. یہ پرکار کھل گئی ہے سورہ انفال میں. سورہ انفال کی ادھر شروع میں پہلی آیت چھوڑ دیجئے، آخر میں آخری آیت چھوڑ دیجئے، تو دونوں مقامات پر یہی حصر کا اسلوب ہے. ارشاد ہوتا ہے آغاز میں آیت نمبر 2، 3 اور 4، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک ھم المؤمنون حقا
لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ مومن تو بس وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ جائیں، جب اس کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہوں، وہ کہ جو نماز قائم کرتے ہوں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہوں۔ یہ ہے سچے مومن، اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات بھی ہیں اور رزق کریم ہے۔ یہ تو پرکار کا ایک سرا ہو گیا۔ اور دوسرا سرا آئیے، یہ لاسٹ بٹ ون آیت ہے، آخری سے پہلی، وہاں جہاد کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ یقین قلبی کے مظاہر تھے، وہاں جہاد، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، یعنی مہاجرین اور انصار، یہ جہاد اور ایثار اور مالی اور جانی قربانی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے اور حقیقی مومن۔ تو اب ذرا وہ کنٹراسٹ زیادہ نمایاں ہو کر آ گیا۔ ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے جو بھی تمہیں سلام کرے یا اطاعت ظاہر کرے تم نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ دوسری طرف قرآن ایمان کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے پری کوالیفیکیشن جو ہے وہ اتنی عظیم پری کوالیفیکیشن بیان کر رہا ہے۔ اس اشکال کو ہمیں حل کرنا ہے بھی، لیکن پہلے اشکال کو سمجھ لیجیے۔ یہ اشکال حدیث میں اور بہت شدید ہو جاتا ہے، احادیث نبویہ میں یہ اشکال بہت شدید ہے۔ تضاد ظاہری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حقیقی تضاد نہیں ہے لیکن تضاد ظاہری بہت نمایاں ہے۔ مثلاً بڑی مشہور حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اچھا، اس حدیث میں تو ذرا ایک امکان ہے، جیسے کہ بعد میں تفصیل سے آئے گا، کہ کچھ سزا جھیل کر جہنم میں کچھ حصہ وقت گزار کے پھر جائے گا۔ ایک دوسری حدیث سنیے، عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، رواہ مسلم۔ جس شخص نے بھی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا ہے، یعنی جہنم میں داخلے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اس سے بھی زیادہ گہری حدیث، جس میں کہ بعض جو سب سے اونچے گناہ ہیں، کبائر، ان کا تذکرہ ہے، یہ ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، بڑی مشہور حدیث ہے اور یہ متفقون علیہ ہے۔ یہ کبائر تک پر کے ارتکاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابیض وهو نائم ثم اتیتہ وقد استيقظ فقال، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان پر آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی سفید اور سوئے ہوئے تھے، تو گویا کہ وہاں سے واپس ہو گئے، دوبارہ حاضری دی تو آپ جاگ چکے تھے۔ اب یہ جاگ کر حضور نے فرمایا فقال ما من عبد اللہ ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، حضور نے فرمایا نہیں ہے کوئی بندہ جو کہے لا الہ الا اللہ اور اسی پر اس کی موت واقع ہو، لا الہ الا اللہ سے منحرف نہ ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب حضرت ابو ذر کے بارے میں نوٹ کر لیجئے، وہ فقراء صحابہ میں سے، اور ان کا زہد تو یوں سمجھیے خود حضور نے جو سند دی ہے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبی ابی ذر، اگر کسی کی خواہش ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے تو دیکھ لے میرے ساتھی میرے دوست ابو ذر کو، زہد میں اس انتہا کو پہنچے گے۔ جن کا مزاج یہ ہے وہ چونک گئے، حضور نے یہ کیا فرمایا، دین کو تو بالکل ہی آسان کر دیا، کوئی گرفت رہی ہی نہیں۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا قلت ان زنا و ان سرق، کیا وہ جنت میں چلا جائے گا چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چاہے اس نے چوری کی ہو؟ قال و ان زنا و ان سرق،
بڑی پیاری حدیث ہے، اور اس سے قرب کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر سے کتنا قرب تھا حضور کو، اور حضرت ابو ذر وہ تو نام ہی حضور کا لیتے ہیں، اوصانی خلیلی، میرے خلیل، میرے دوست۔ تو حضور نے بھی فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے اس نے زنا کیا ہو اور چاہے چوری کی ہو۔ انہوں نے پھر کہا وَقُلْتُ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کیا واقعی حضور چاہے اس نے زنا کیا اور چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر دہرایا آپ نے ہاں چاہے اس نے چوری کی ہو، زنا کیا ہو۔ قُلْتُ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، تیسری مرتبہ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، حضور نے فرمایا ہاں چاہے زنا کیا ہو چاہے چوری کی ہو۔ اور یہ علی الرغم جسے ہم کہتے ہیں، یہ ناک جو ہے ابو ذر کی، اس کے علی الرغم، یعنی چاہے ابو ذر کو یہ پسند ہو نہ ہو، اس سے اللہ کو کوئی بحث نہیں ہے۔ ابو ذر کو یہ بات اچھی لگے نہ لگے، لیکن یہ کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اب ایک طرف یہ 3 حدیثیں، صرف زیادہ لمبا وقت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مضمون کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کفایت کریں۔ دوسری طرف حدیثیں نہ صرف کبائر پر بلکہ محض کج خلقی پر ایمان کی نفی مطلق۔ گناہ کبیرہ کے ضمن میں چونکہ پہلے بات ابھی زنا اور چوری کی آئی تھی، تو کنٹراسٹ جو ہے سائملٹینیس ہو جائے گا، فوری تقابل ہو جائے گا، اس لیے نوٹ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی زنا نہیں کرتا حالت ایمان میں۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، نہیں چوری کرتا کوئی چوری کرنے والا حالت ایمان میں۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، کوئی شراب پینے والا حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا۔ نفی ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ امانت اگر نہیں انسان میں، امانت داری کا وصف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور عجیب الفاظ ہے، قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ آپ نے ارشاد نہ فرمائے ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت داری کا وصف نہیں ہے، اور کوئی دین نہیں ہے اس شخص کا جس میں ایفاء عہد کا مادہ نہیں۔ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، لا ایمان لا دین، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ میرے نزدیک اس موضوع پر جو کلائمیکس ہے وہ حدیث ہے کہ جو متفق علیہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ مزید یہ کہ اس میں حضرت امام بخاری ایک اور صحابی سے بھی اس روایت کو لائے ہیں، متفق علیہ روایت ابو ہریرہ سے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، اس وقت بھی عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ صحابہ کانپ گئے ہوں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا، لرز گئے ہوں گے۔ کون بدبخت ہے، کون شقی ہے جس کے بارے میں حضور نے 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ مومن ہے۔ تو بہت ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا، قیل من یا رسول اللہ، حضور کون؟ اب آپ ذرا تیار ہو جائیں ذہناً، کسی گناہ کبیرہ کا تذکرہ نہیں ہے اس میں، زنا کا یا شرک کا یا چوری کا یا قتل کا۔ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی کج خلقی سے، جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں، امن میں نہیں۔ یامنو کا لفظ آ گیا جو کل ہماری بحث تھی، امن یامن امنا و امنتن، امن میں ہونا۔ الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی، اس کی کج خلقی کی وجہ سے چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ میرے نزدیک یہ کلائمیکس ہے۔
اب اس میں ایک اور میں اضافہ کر رہا ہوں. ایک واقعہ ہے بڑا پیارا جو حضور کی حیات طیبہ میں پیش آیا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما حضور کو بڑے پیارے تھے، پوتوں کے مانند. مانند کہہ رہا ہوں اس لیے کہ حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا. ایک عرصے تک تو زید ابن محمد کہلاتے رہے رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب سورہ احزاب میں وہ آیت نازل ہو گئی کہ یہ متبنہ اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو پھر وہ زید ابن حارثہ رہ گئے. لیکن حضور کے بڑے چہیتے، ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ. اب یہ روایات مختلف ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، بعض دوسری احادیث میں بھی ہے. ان میں یہ آیا ہے، بعض میں یہ آیا ہے کہ ایک اکیلے حضرت اسامہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا. دوسرا واقعہ یہ تفصیل سے ہے کہ حضرت اسامہ اور ایک انصاری صحابی کے ساتھ واقعہ پیش آیا. ایک جنگ میں ان کا مقابلہ ہوا ایک کافر سے، اور جہاں دونوں کا ذکر ہے اس میں آتا ہے کہ دونوں نے مل کر قابو پا لیا اس پر. انصاری صحابی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما. جب اس کافر نے یہ دیکھا کہ اب تو میرا کوئی بس نہیں چل رہا، اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس پر انصاری صحابی نے تو اپنا نیزہ روک لیا. حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نہیں روکا اور اسے ہلاک کر دیا. اب روایات سے معلوم ہوتا ہے ایک میں یہ کہ خود خدش پیدا ہوئی اور حضور کو آ کر رپورٹ کیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید ان انصاری صحابی نے یہ واقعہ رپورٹ کیا حضور کی خدمت میں. پوچھا ہوگا کہ آیا میرا طرز عمل صحیح تھا یا اسامہ کا، اسامہ ابن زید. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید اظہار ناراضگی فرمایا. اب اس کے میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. جب پوچھا کہ کیا تم نے کلمے کے ہوتے ہوئے نیزہ چلا دیا، تمہاری تلوار کیسے چل گئی کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے؟ اسامہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے یہ بہانہ بنایا تھا. نوٹ کیجئے حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن فرمایا قال فلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا. حضور نے فرمایا، یہ بخاری کی روایت کے الفاظ، تو کیوں نہ تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا کہ اس نے دل سے کہا تھا یہ لا الہ الا اللہ یا دل سے نہیں کہا تھا. یعنی سرزنش کا انداز ہے، دل چیر بھی لیتے تو اس میں سے کیسے پتہ چلتا، لیکن یہ تعبیر کا انداز ہے. ابن ماجہ کی روایت میں فَحَلَّا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ، تو کیوں نہیں تو نے اس کا پیٹ چیر لیا اور دیکھ لیتا دل کو کہ اس پہ ایمان اس کے اندر ہے یا نہیں ہے. اور مسلم شریف کی روایت میں بڑے سخت الفاظ آئے ہیں فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ میرے ہوتے ہوئے تلوار چل گئی. یہ تو کلمہ سلامتی ہے، اسلام کا کلمہ ہے. جس نے کلمہ ادا کیا اسے تو سلامتی مل جانی چاہیے. میں نے کل ذکر کیا تھا نا، اللہم احلّ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. امن اور ایمان جڑے ہوئے ہیں، سلامتی اور اسلام جڑے ہوئے ہیں. یہ میں نے 3 حوالوں سے آپ کے سامنے اشکال رکھ دیا ہے. اب ذرا کچھ ثقیل باتیں ہیں، مجھے اندازہ ہے یہاں پہ جو اکثر حضرات سامعین ہیں ان کے لیے یہ بہت ثقیل ہوں گی، لیکن میں پہلے سے معذرت پیش کر دوں. میں اس ثقالت پر اس لیے مجبور ہوں کہ میں نے اپنی جو خیالات اور اپنا جو حاصل مطالعہ ایمان اور عمل کے باہمی تعلق اور لزوم کے بارے میں بیان کیا متعدد مواقع پر، اس پر علماء کے حلقوں سے شدید نکیر ہوئی. ماہنامہ بینات میں 5 اقساط میں میرے خلاف مضمون چھپا، کچھ اور علماء نے بھی گرفت کی. اس لیے میں مجبور ہوں کہ اس موضوع پر کھل کر بات کروں. میں نے اس پر خود بھی پورا غور کیا ہے اثر نو، کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ. لیکن یہ کہ چاہے یہ چیزیں ثقیل ہیں لیکن آج میں مجبور ہوں کہ وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں. اور چونکہ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں فضا میں تو تیرتی رہتی ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں عام لوگوں پر بھی پڑتے ہیں، چاہے وہ شعوری نہ ہوں، گہرے احساس
شعور کے ساتھ نہ ہو، لیکن یہ کہ ہوتی ہیں، اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا. لہذا ذرا اس وقت متوجہ ہو جائیں اور ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن پر بوجھ دینے کے لیے آمادہ ہو جائیں. اس اشکال کے 6 حل سامنے آتے ہیں. 2 کو میں کہوں گا وہ لیفٹسٹ، 2 رائٹسٹ، اور 2 ہیں مرکز میں. اس میں بھی اگرچہ ایک جو وہ اصطلاح آج کل چلتی ہے رائٹ ٹو دی سینٹر، لیفٹ ٹو دی سینٹر، وہ موجود ہے. وہ 2 ہیں لیکن وہ اہل سنت کا موقف ہے. 2 جو لیفٹ پر ہیں ایکسٹریم خوارج کا موقف ہے، اس کے بعد معتزلہ کا موقف ہے. 2 جو رائٹ پر ہیں پہلے مرجیہ کا موقف ہے، اور آخری ایکسٹریم رائٹ پر کرامیہ کا موقف ہے. یہ 6 تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اچھی طرح آپ سمجھ لیں. ہمیں بھی اپنا معین کرنا ہوگا ہم کہاں ہیں اس مسئلے میں، اس اشکال کے حل کے ذمہ. حقیقت کے اعتبار سے 6 بھی نہیں 8 ہیں. معتزلہ کے پڑوس میں اہل تشیع واقع ہوئے اور مرجیہ کے پڑوس میں اشاعرہ واقع ہوئے ہیں. ان کے درمیان بڑا قرب ہے، اس لیے بنیادی طور پر 6 باتیں بیان کروں گا، بعد میں اشارہ کر دوں گا کہ اہل تشیع کا اور اشاعرہ کا موقف کیا ہے. اب سب سے پہلے آئیے خوارج کا موقف. یہ نوٹ کر لیں کہ خوارج سب کے سب اس کے قائل نہیں تھے جو بیان ہو رہا. آج بھی کچھ خوارج کے نام سے لوگ موجود ہیں. عباسیہ فرقہ ان کا جو ہے عمان وغیرہ کے علاقے میں موجود ہے، لیکن یہ کہ وہ معتدل قسم کے خوارج ہیں. جیسے اہل تشیع میں بھی بہت معتدل بھی ہیں، زیدیہ جو ہیں بہت معتدل ہیں، باقی یہ کہ ایک ایکسٹریم پر بھی ہیں. تو یہ اصل میں وہ خوارج جن کے ساتھ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا، قتال کیا، جنہیں کہ مرتد قرار دیا گیا، واجب القتل قرار دیا گیا، جن کی گمراہی اتنی شدید تھی، جن کو امت نے بالاتفاق کافر قرار دیا، اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے، ضلوا ضلالا بعیدا کا مصداق ہو گئے. وہ موقف کیا تھا؟ وہ صغرا کبریٰ اور اس کا ایک نتیجہ. پہلی بات یہ کہ عمل صالح ایمان کا جزو لازم یا جزو لا ينفک ہے. ایسا جز اگر ساقط ہو جائے تو کل بھی ساقط ہو گیا. جزو لا ينفک، جزو لازم، عمل ایمان کا جز. دوسری بات یہ کہ اسلام کا دار و مدار ایمان پر ہے. تو اب اگر عمل صالح نہیں ہے، بالخصوص اگر گناہ کبیرہ ہے، تو نہ اسلام رہا نہ ایمان رہا، بلکہ وہ شخص کفر میں داخل ہو گیا. گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے. ایک جملہ ہے جس کو میں نے صغرا کبریٰ اور اس کے نتیجے کی شکل میں آپ کے سامنے رکھا. نمبر 1 کہ عمل صالح ایمان کا جز ہے. نمبر 2 ایمان کا اسلام کا دار و مدار ایمان پر ہے. اب اگر گناہ کبیرہ ہے تو اس کا مرتکب ایمان اور اسلام دونوں سے خارج، کافر ہو گیا، گویا کہ مرتد ہو گیا، گویا کہ واجب القتل ہو گیا. وہ مباح الدم ہے، مباح المال ہے، اس کا مال بھی حلال، اس کی جان بھی حلال. یہ نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ خود نہایت متقی تھے، نہایت عبادت گزار تھے. جن کی رائے یہ ہو کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، اور یہ دور تو ابھی دور نبوی سے بہت ہی قریب تھا، قول اور فعل میں تضاد جو ہے وہ تو بعد میں آنے شروع ہوئے ہیں. جن کا قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوگا، وہ خود کتنے متقی ہوں گے، کتنے زاہد ہوں گے. لیکن یہ کہ تمام تر خلوص اور تمام تر تقوی اور تمام تر زہد کے باوجود انہیں واجب القتل قرار دیا گیا، اور امت کا تقریباً اجماع ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے نکل گئے. اس سے آگے آئیے، اب موقف ہے، یہ تو تھا ایکسٹریم لیفٹ. اب ذرا ماڈریٹ لیفٹ ہے، یہ معتزلہ کا موقف ہے. یہ موقف کیا ہے؟ دونوں باتیں وہ موجود رکھیے. عمل ایمان کا جز ہے اور اسلام کا دار و مدار ایمان پر ہے. وہ پریمیسز تو قائم ہے، مقدمات وہی ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ مرتکب گناہ کبیرہ، مرتکب کبیرہ
ایمان سے بھی نکل گیا، اسلام سے بھی نکل گیا، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا۔ کوئی نو مینز لینڈ ہے غالباً ان کے خیال میں، ایمان سے بھی خارج، اسلام سے بھی خارج، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا۔ اس کو وہ کہتے ہیں منزلۃ بین المنزلتین، یہ دو کے درمیان ایک یہ لٹکا ہوا ہے، معلق ہے۔ غنیمت بات یہ ہے کہ جب وہ کفر میں داخل نہیں ہوا تو اس پر کافروں والے احکام تو نہیں نافذ ہوں گے، وہ مرتد تو نہیں قرار پائے، وہ واجب القتل تو نہیں قرار پائے، وہ مباح الدم اور مباح المال تو نہیں قرار پائے، یہ غنیمت ہے۔ لیکن اصولی اعتبار سے ان کا موقف وہی ہے کہ گناہ مرتبہ کا، گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام اور ایمان دونوں سے خارج، البتہ کفر میں داخل نہیں ہوا۔ تیسرا موقف ہے محدثین کرام کا، لیکن یہ موقف صرف محدثین ہی کا نہیں ہے۔ محدثین میں سے جو سید المحدثین ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے یہ زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ موقف امام مالک کا بھی ہے، امام شافعی کا بھی ہے، امام احمد ابن حنبل کا بھی ہے، تینوں ائمہ کا، امام بخاری اور محدثین کا۔ ان کو میں اہل سنت میں شمار کر رہا ہوں، لیکن لیفٹ ٹو دی سینٹر، تھوڑا سا ایک طرف ہے، ایک دائرے کے اندر دو موقف آ رہے ہیں، دونوں ہیں اہل سنت کے دائرے میں، لیکن لیفٹ ٹو دی سینٹر۔ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ایمان کا جز ہے عمل، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن بد عملی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے انسان نہ ایمان سے خارج ہوتا ہے نہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ تھوڑا سا منطقی جھول آتا ہے اس میں، لیکن یہ کہ جو موقف ان کا ہے وہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ قول و عمل، ایمان عمل اور قول دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن وہ شدت نہیں ہے، نہ معتزلہ والی کہ اسلام اور ایمان سے خارج ہو گیا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، نہ خوارج والی کہ اسلام سے باہر، ایمان سے باہر، کفر میں داخل۔ البتہ وہ چیز قدر مشترک ہے کہ عمل بھی ایمان کا جز ہے۔ چوتھا موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین، مقلدین، ان کے شاگردوں کا، اور گویا کہ یہ احناف کا یہ موقف ہے۔ یہ رائٹ ٹو دی سینٹر میں اسے کہہ رہا ہوں، ہے درمیان میں اہل سنت کا ہی، محدثین اور یہاں فقہا۔ ان کے نزدیک ایمان اور عمل دو جدا گانہ اینٹیٹیز ہیں، ان کے مابین تلازم نہیں ہے، یہ باہم لازم و ملزوم نہیں ہے۔ ایمان نام ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک صرف تصدیق اور اقرار کا، دل سے تصدیق اور عمل میں اقرار۔ باقی دوسرے گناہوں پر چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو تکفیر نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ ایمان کی جو ہے کمیت کے اندر عمل سے اضافہ ہو جائے گا، یا ایمان کی کمیت کا انسان کے عمل میں ظہور ہو جائے گا، البتہ تصدیق جو کی تو وہیں کی وہیں رہتی ہے، اس کے اندر کوئی تغیر یا اضافہ یا کمی پیش نہیں آتی۔ اور جن احادیث میں عمل کی بنیاد پر ایمان کی نفی کی گئی ہے، ان کی توجیہ ان کے نزدیک یہ کہ یہ کمال ایمان کی نفی ہے، نفس ایمان کی نہیں۔ گویا کہ واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو کا ترجمہ یہ ہوگا، یا ترجمانی یہ ہوگی، خدا کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں، خدا کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں، خدا کی قسم اس شخص کا ایمان کامل نہیں۔ یہ گویا کہ ترجمانی ہوگی، مراد یہ ہوگا۔ ان کے موقف میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر تصدیق قلبی موجود ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو انسان اگر اس کا گناہوں کا پلڑا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو جہنم میں تو داخل ہوگا، البتہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر جہنم سے نکل آئے گا۔ یہ ان کے موقف کی چوتھی بات۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ میں نے امام بخاری اور ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان کو بریکٹ کیا ہے، محدثین اور یہ فقہا، لیکن یہ دونوں کے دونوں بریکٹڈ ہیں، اہل سنت ہی کے دو طبقے۔ اس سے اب باہر جب نکلیں گے ہم
تو اب یہ رائٹسٹ آ گئے. ان میں پہلے ہیں مرجیہ، یہ ماڈریٹ رائٹسٹ ہیں. ان کے نزدیک بھی اصولی موقف تو وہی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کا ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کا. علامہ ابن حجر کی ان کے موقف کی تعبیر کی ہے، المرجیہ قالوا ہوا یعنی ایمان اعتقاد و نطق فقط. مرجیہ کا قول یہ ہے کہ ایمان ہے اعتقاد اور زبان سے اس کے اقرار کا فقط. اب اہل سنت سے فرق کہاں واقع ہوا؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں موجود ہیں تو کوئی گناہ چاہے احد پہاڑ کوہ ہمالیہ جیسے پہاڑ بھی ہو جہنم میں داخل ہوگا ہی نہیں آدمی. فرق سمجھ میں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر پلڑا بھاری ہے گناہوں کا نیکیوں سے تو جہنم میں جائے گا، داخل ہوگا. البتہ خلود فی النار نہیں ہوگا اگر اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، حقیقی ایمان تصدیق بالقلب نکل آئے گا. کب نکلتا ہے؟ لاکھوں سال بعد، احقاب بعد، چند دنوں بعد. یہ اس سے بحث نہیں ہے، اصولی بات ہو رہی ہے. آخری جو ہے ایکسٹریم رائٹسٹ موقف جو ہے وہ کرامیہ کا ہے. وہ تصدیق کی بھی بحث نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں جس نے کہا قول نطق فقط. علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ الکرامیۃ قالوا ہوا اے ایمان نطق فقط. یہ فتح الباری سے یہ حوالے دے رہا ہوں. صرف زبان سے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، کوئی گناہ جو ہے، کوئی اس کا عمل، کوئی سرے سے زیر بحث نہیں. اعتقاد بھی دل میں ہے یا نہیں اس سے بھی کوئی بحث نہیں، جہنم سے وہ بالکل بری. اب میں ذرا تھوڑا سا اضافہ کر دوں. اشاعرہ کا موقف جو ہے وہ مرجیہ کے قریب ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف اعتقاد کا نام ہے اور اقرار صرف شرط ہے اجرائے احکام کے لیے، ورنہ وہ لازم نہیں ہے. یعنی اس کو سمجھ لیجئے کہ فرق کیا ہوا. اعتقاد ہے، اظہار نہیں کر سکا کوئی شخص، فرض کیجئے خوف کی وجہ سے. ایک شخص دل میں حضور کو رسول سمجھ چکا ہے لیکن قتل کے خوف کی وجہ سے اور جو شدید پرسیکیوشن ہو رہی اس کی وجہ سے اظہار نہیں کر پایا. تو اللہ کے ہاں تو فیصلہ جو ہے وہ قلبی کیفیت پر ہوگا. لہذا مرجیہ کے قریب اشاعرہ کا موقف ہے، امام ابو الحسن علی اشعری. ان کے موقف کی تائید میں ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت انس سے رضی اللہ تعالی عنہ. بڑا پیارا واقعہ یہ بھی، جیسے حضرت ابو ذر والا واقعہ بڑا پیارا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ہی سواری پر تھے، ردیف تھے حضرت معاذ حضور کے. اب اثناء سفر میں چل رہا ہے، اونٹ چل رہا ہے، آگے حضور بیٹھے ہیں، پیچھے حضرت معاذ. آپ نے فرمایا یا معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں، متوجہ ہوں، فرمائیے. آپ نے پھر فرمایا، کچھ بات اور نہیں فرمائی، یا معاذ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا معاذ لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. اس کے بعد فرمایا حضور نے، اب دیکھیے اہمیت کا عالم، ما من عبد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. نہیں ہے کوئی بندہ کہ جو دل کی گہرائی سے، صمیم قلب سے گواہی دیتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، مگر یہ کہ اس پر اللہ نے آگ کو حرام کر دیا. داخل کیسے ہوگا پھر؟ تو اشاعرہ کا موقف اور مرجیہ کا موقف اس حدیث سے بظاہر، ابھی ساری گفتگو ہم کریں گے، بظاہر جو ہے بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے. اس پر حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا قال یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، افلا اخبر بہ الناس، کیا میں خبر نہ دے دوں اس کی، فیستبشروا، تاکہ وہ خوشی منائے، استبشار ہو جائے،
بڑی انہیں امیدیں ہو جائیں. قال اذن یتکلوا، نہیں اعلان عام نہ کرو، پھر تو وہ توکل کر بیٹھیں گے، اسی پر تکیہ کر لیں گے، پھر عمل کی ضرورت ہی محسوس نہیں کریں گے. جب یہ بات انہیں معلوم ہو گئی، فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ مُتَأَسِّمًا. ساری عمر حضرت معاذ نے اس حدیث کو چھپائے رکھا، حضور نے روک دیا تھا، لیکن اپنی موت کے وقت ظاہر کر دیا. غلبہ حال ہو گیا اس کا، غلبہ حال اس وقت کہ ایسا نہ ہو کہ علم کے کتمان کا جرم جو ہے میں اس کا مرتکب قرار پاؤں. کتمان علم کو چھپا لیا میں نے. اب دیکھیے یہ دو چیزیں تھیں، ایک طرف حضور کا حکم ہے کہ نہیں لوگوں کے اندر اس سے جو ہے وہ تقیہ پیدا ہو جائے گا، دوسری طرف آپ یہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ یہ تو علم کا کتمان ہے. بہرحال موت کے وقت پھر انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے اس حدیث کو ظاہر کر دینا چاہیے، علم ہے، حضور کا فرمان ہے. اہل تشیع معتزلہ کے قریب ہیں، اور انہوں نے ایک اضافی جو معاملہ اس میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں فیصلے کرنے شروع کر دیے کون صرف مسلمان ہے، کون مومن ہے اور کون منافق ہے. حالانکہ یہ فیصلے صرف قیامت میں ہونے ہیں. دنیا میں تو ہمارا معاملہ ہوگا ظاہر کے اعتبار سے، دل چیر کر دیکھ نہیں سکتے. چنانچہ صرف چند صحابہ کو وہ مومن مان کر باقی سب کو بہت غنیمت ہے جو مان لے کہ وہ صرف مسلمان تھے، باقی اکثر و بیشتر تو وہ انہیں منافق قرار دیتے. یہ گویا کہ معتزلہ ہی کے موقف کی اپلیکیشن ہے بالفعل جو اس دنیا میں انہوں نے کر دی. ایک قدم آگے بڑھ گئے، ورنہ موقف ان کا وہی ہے جو معتزلہ کا ہے. یہ 6 یا 8 حل میں نے آپ کے سامنے رکھے اس اشکال کے. اب اس کا ذرا ایک اور اعتبار سے جائزہ لے لیں. یہ گویا کہ اسی سبق کا اعادہ ہو جائے گا، یاد دہانی. یہاں میں نے 4 درجے قائم کیے. وہ ترتیب اور تھی، 2 ایکسٹریم لیفٹ پر، 2 ایکسٹریم رائٹ پر، 2 درمیان میں اہل سنت کے 2 حصے، وہ بھی لیفٹ ٹو دی سینٹر، رائٹ ٹو دی سینٹر. اب یہاں پر نوٹ کیجئے، کرامیہ جو ایکسٹریم رائٹسٹ ہیں وہ صرف اقرار اور قول اور نطق ہی کو کافی سمجھتے ہیں. چھٹی ہوئی، اس نے کہہ دیا گویا کہ وہ ان احادیث کو بالکل ان کے لٹرل معنی میں، بالکل لغوی معنی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے شہادت دی حرم علیہ النار، اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ کو حرام کر دی. وہ تو قول ہی ہے نا، اور کیا ہے. انہوں نے صرف نطق کو کافی سمجھا. اشاعرہ نے صرف تصدیق کو کافی سمجھا. جب دل میں تصدیق ہے تو اقرار تو ہو ہی جائے گا، الا یہ کہ کوئی قتل کا فرض کیجئے کہ خوف ہو تو کیا کرے گا آدمی، جبکہ قرآن مجید میں ثبوت موجود ہے کہ آدمی اگر موت کا اندیشہ ہو تو حرام کھا سکتا ہے. الا ان تتقوا منہم تقاہ، جان کا اندیشہ ہو تو آدمی کفر کا بھی اظہار کر سکتا ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر قلب قائم ہے ایمان پر تو زبان سے کفریہ کلمہ کہہ کر بھی جان بچانے کی اجازت ہے. جب ایک دفعہ اظہار ایمان کے بعد اجازت ہے کہ آپ زبان سے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں جان بچانے کے لیے، تو اس کے ابتدائی کتمان کا بھی اسی کے اوپر قیاس کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اب ترتیب جو چل رہی ہے سمجھیے، صرف اقرار کرامیہ، صرف تصدیق اشاعرہ. تصدیق جمع اقرار، دل سے تصدیق ہو زبان سے اقرار ہو، یہ مرجیہ کا موقف بھی ہے اور امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، احناف کا بھی ہے. الایمان و تصدیق و اقرار، قول، عمل کو شامل نہیں کرتے اس میں. لیکن مرجیہ کا موقف یہ ہے کہ اگر یہ تصدیق اور اقرار موجود ہے، اگر تصدیق موجود ہے، اقرار بھی موجود ہے، لیکن عمل میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہے نیکیوں سے، تو جہنم میں داخل ہوگا. البتہ خلود فی النار نہیں، ہمیشہ نہیں رہے گا، وہاں سے نکل آئے. نمبر 4 ہے کہ تصدیق جمع اقرار جمع عمل. الایمان تصدیق و اقرار و عمل، یہ 3 کا موقف ہے، محدثین کرام کا ہے. لیکن وہ گناہ کبیرہ یا بد عملی کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں کرتے، اسلام سے بھی خارج نہیں کرتے.
یہی معتزلہ کا موقف ہے، تصدیق جمع اقرار جمع عمل، لیکن وہ خارج کر دیتے ہیں ایمان سے بھی اسلام سے بھی، لیکن کفر میں داخل نہیں کرتے۔ یہ غنیمت ہے۔ آخری انتہا پر جو ہے خوارج ہیں، جو کہ کفر میں داخل کر کے مرتد قرار دے کر واجب القتل، مباح الدم، مباح المال قرار۔ یہ ہے خلاصہ۔ اب اس میں جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ فرمائیے۔ خوارج اور کرامیہ گمراہی کی انتہاؤں پر ہیں، ایکسٹریم صورتیں ہیں۔ محض اقرار کافی، عمل ہے یا نہیں ہے، بد عملی ہے، کچھ ہو، اقرار ہے کافی۔ وہاں یہ کہ گناہ کبیرہ ہوا، اسلام بھی ختم، ایمان بھی ختم، کفر میں داخل، تکفیر۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں جو بالکل شدید گمراہی کی ہیں۔ بہت ہمت کر کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ معتزلہ کا موقف جو ہے محمل ہے، بے معنی ہے۔ ایمان اور اسلام سے تو نکل گئے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوئے۔ اسلام اور کفر کے مابین کوئی نو مینز لینڈ نہیں ہے۔ اسلام سے بھی نکل گیا تو کفر میں پہنچ گیا لا محالہ۔ یہ سرحدیں تو متصل ہیں، ایک ہی سرحد ہے جو جدا کر رہی ہے۔ ادھر سے نکلے پاکستان کی سرحد سے نکلے تو ہندوستان کی سرحد ہے، لیکن ہماری سرحدوں پر تو نو مینز لینڈ ہوتا ہے، وہ انتظامی امور ہے، لیکن اسلام اور کفر کے مابین کوئی نو مینز لینڈ نہیں۔ لہذا معتزلہ کا موقف میرے نزدیک محمل ہے۔ ائمہ اربعہ، اب میں یہاں جمع کر رہا ہوں چاروں ائمہ کو، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اور محدثین اور فقہاء کا موقف، بلکہ کسی حد تک معتزلہ کا موقف بھی، اس لیے کہ جب انہوں نے کافر قرار نہیں دیا، کفر میں داخل ہونا قرار نہیں دیا، تو اجراء احکام تو نہیں ہوگا کافر والا۔ دنیا کے نتیجے کے اعتبار سے یہ تمام موقف ایک ہی ہیں۔ ایمان سے نکل گیا، اسلام سے نکل گیا لیکن کفر میں نہیں گیا، ایمان سے نکل گیا لیکن اسلام سے نہیں نکلا، یا ایمان کو بھی کوئی گدن نہیں پہنچا، یہ کچھ بھی آپ کہہ لیں، دنیا میں تو در حقیقت جو بھی اجراء احکام ہے، یا کسی پر مسلمان کا حکم جو ہے جاری کیا جائے گا، یا کسی پر کافر کا حکم جاری کیا جائے گا۔ لیگل جو اینٹیٹیز ہیں ہی دو، مسلم غیر مسلم، مسلمان کافر۔ اس اعتبار سے نتیجے کے اعتبار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ان تینوں کے موقف۔ البتہ یہ ہے بات جو مجھ پر بھی جو اعتراضات ہوئے، کس حوالے سے ہوئے، بعض حضرات نے تو میرے شدید احتجاج کے باوجود مجھے خوارج اور معتزلہ سے جوڑ دیا۔ میں قسمیں کھا کھا کر کہتا ہوں کہ بھائی یہ میرا موقف نہیں ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں سمجھتا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ کافر ہو گیا، نہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام اور ایمان دونوں سے نکل گیا۔ یہ ضرور سمجھتا ہوں دائرہ ایمان سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آ گیا۔ ایمان قلبی جو ہے اس وقت جب کہ اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے وہ نہیں رہا۔ تصدیق بالقلب والی بات نہیں، البتہ اقرار باللسان ہے، اسلام کی بنیاد ہوئی۔ لیکن اصل بحث یہ نہیں ہے، اصل بحث یہ ہے کہ وہ آیات قرآنیہ جن میں عمل کی بنیاد پر، یعنی بد عملی کی بنیاد پر، گناہوں کی بنیاد پر ایمان کی نفی کی گئی، یا خلود فی النار کی وعید وارد کی گئی، در حقیقت جب ان کی آپ ترجمانی کریں گے، تعبیر کریں گے، تو ایک شکل تو یہ کہ آپ کہیں اس میں کمال ایمان کی نفی ہے، نفس ایمان کی نفی نہیں ہے، کر دیا۔ ان کو باقی رکھنا چاہیے اپنے اسی لفظ پر، البتہ وضاحت کر دینی چاہیے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے، لیکن یہ کہ ترجمانی میں، ترجمے میں اگر ہم یہ ترجمہ کریں واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو کا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے ایک آدمی کانپ جائے گا۔ لیکن ترجمہ یہ کیجئے خدا کی قسم وہ مومن حقیقی نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، تو کچھ خوف ہی نہیں ہوگا۔ کمال ایمان تو بڑی دور کی شے ہے، ہمیں تھوڑا سا ایمان مل جائے، وہ ٹارچ والا ایمان مل جائے، وہ بھی غنیمت ہے۔ کاہے کو وہ کھکیڑ مول لے گا، کاہے کو وہ دین کی ذمہ داریوں کے لیے قربانی اور ایثار کے لیے میدان میں آئے گا، کاہے کو وہ اپنی مرغوبات نفس کو ترک کرے گا۔ وہ انذار
ساری کی ساری جو ہے میں نے یہاں کہیں نوٹ کیے تھا کچھ اقوال. مثلا دیکھیے یہی جو حدیث ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، میں نے عرض کیا کہ اگر ترجمہ آپ یہ کر دیں گے اس کا ایمان کامل نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا ایمان کامل نہیں ہے، سارا کا سارا زور ختم ہو گیا. یہی بات ہے جو مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ نے معارف الحدیث، ان کی بڑی اہم اور بڑی مارکت العرا تعلیف ہے، اس کی جلد اول میں ان کے الفاظ ہیں جو کوٹ کر رہا ہوں. اس قسم کی احادیث کی نحوی ترکیب میں تامن یا کاملاً جیسے الفاظ مقدر ماننے کی بالکل ضرورت نہیں، بلکہ ایسا کرنا ایک قسم کی بدذوقی ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک نبی کی توہین ہے. کیا نبی کو عربی نہیں آتی تھی؟ کیا وہ بیان نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ایمان کا کمال نہیں ہے؟ جبکہ یہ لفظ آیا ہے احادیث میں، مثبت انداز میں آیا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اور نفرت کی تو اللہ کے لیے، عداوت رکھی تو اللہ کے لیے رکھی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر دیا، استکمل الایمان. تو نفیاً بھی کہا جا سکتا تھا اس کا ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں. یہ افصح العرب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اگر الفاظ استعمال کر رہے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کس لیے؟ تاکہ لرز اٹھیں لوگ، کانپ جائیں لوگ، ہوش میں آئیں. جس شخص کا ہو سکتا ہے کہ بے شعوری ہی میں اس کا طرز عمل ایسا ہو کہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ امن میں نہیں ہے، وہ فوراً دروں بینی کرے گا، اپنے گریبان میں جھانکے گا، کہیں میں تو وہ بدبخت اور شقی نہیں ہوں جس کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں. ان احادیث کے ترجموں کو اور ان کی ترجمانیوں کو ان کے لفظ پر قائم رکھنا چاہیے. البتہ وضاحت کر دیجیے، وضاحت ہو کہ اس کے معنی کفر نہیں ہے. یہاں ایمان کی نفی ہو رہی ہے، اسلام کی نفی نہیں ہو رہی ہے. تو میں ذرا تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا، لیکن آپ کو ایک مثال میں قرآن سے بھی دے دیتا ہوں. دیکھیے، نوٹ کر لیجیے اس بات کو. کسی کی توہین اس وقت پیش نظر نہیں ہے. مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا میں بہت احترام کرتا ہوں، ان کے فقاہت، ان کا تقوی، ان کا تدین. میں ان کے قریب بھی رہا ہوں، کچھ عرصہ جو ہے میری رہائش رہی ہے کورنگی میں، ان کے دارالعلوم سے بالکل ملحق، صرف ایک سڑک درمیان میں تھی. گھریلو مراسم بھی تھے، بہت شفقت فرماتے تھے. لیکن ان کی تفسیر سے میں ایک آیت کی ترجمانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ فقیہانہ احتیاط کی وجہ سے کس طرح اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. مفتیانہ احتیاط مفتیانہ ہے، لیکن تاثیر ختم ہو جائے، لرزہ نہیں طاری ہوگا. آیت ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو کوئی شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، قتل عمد، اس سے پہلے قتل خطا کا حکم آیا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے آپ کبوتر پہ گولی چلا رہے تھے، لگ گئی کسی انسان کو، لیکن یہ کہ وہ قتل خطا ہے، قتل عمد کی بات ہو رہی ہے. قتل خطا میں تو دیت دے دی، کچھ اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ ہو گیا، اس سے بات پوری ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر رہا ہے کوئی شخص، کوئی مسلمان. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب نوٹ کیجئے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کا بدلہ جہنم ہے. خَالِدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب اس پر ہے یا ہوگا. وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی اس پر لعنت ہے. وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کو پڑھ کر وہی ہوش ٹھکانے جو ہے نہیں آ جائیں گے جس طرح اس حدیث سے آتے ہیں، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. جتنے اسلوب ممکن ہے انذار کے، ترہیب کے، ڈرانے کے، لرزانے کے، سارے اس آیت میں جمع ہو گئے. جزاؤہ جہنم خالدن فیہا غضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما. 5 اسلوبوں سے مذمت ہو رہی ہے.
اب جب ترجمانی کر رہے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تو بریکٹس میں اضافہ کر کے جو عبارت بنائی ہے وہ یہ ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی اصلی سزا تو جہنم میں اس طرح رہنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کو اس میں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصلی سزا جاری نہیں ہوگی، بلکہ ایمان کی برکت سے آخر نجات ہو جائے گی، اور اس پر ایک میعاد معین تک کے واسطے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے اور اس کو اپنی رحمت خاصہ سے دور کر دیں گے اور اس کے لیے بڑی سزا یعنی دوزخ کا سامان کریں گے۔ اس ترجمانی کے بعد بتائیے کوئی چنتا، کوئی تشویش، کوئی خوف، کوئی لرزہ باقی رہ جائے گا؟ میرا موقف یہ ہے کہ ٹھیک ہے، فتوے کے اعتبار سے ان کی بات 100% درست ہے، اگر دل میں ایمان ہے تو واقعتاً خلود نہیں ہے، وہ سزا پائے گا، نکل آئے، لیکن اس کو ایک علیحدہ فتوے کی حیثیت سے لوگوں میں عام کر دیجئے۔ جب یہ آیت پڑھے کوئی شخص تب تو یہ اضافے کر کے اس کی ساری تاثیر جو ہے اس کی نفی نہ کر دی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا یہ کتابچہ جو ہے سورۃ العصر راہ نجات، اس پر ہمارے ایک اسی شہر میں ابھی بقید حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت دے، ان کا سایہ مسلمانوں پر قائم رکھے، مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب ایک تحریر پر 70 اعتراضات وارد کر دیے کہ تمہارے اس قول سے تو نفی ہو رہی ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے۔ انہوں نے تو خیر 70 اعتراضات ایک فقیہ اور مفتی کی حیثیت سے وارد کیے تھے، یہ ہے آج سے کوئی 15-20 سال کی بات، پہلے کی بات۔ میں نے اس کا زیادہ نوٹس نہیں لیا کہ ٹھیک ہیں، بزرگ ہیں، اب ان سے میں کیا الجھوں۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی کے آخری ایام میں، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کسی صاحب نے چند میرے، اور یہ کتابچہ بھی میرا نہیں کسی اور کا شائع کردہ کہیں سے شائع ہوا، اس میں اغلاط بھی بہت تھیں، صدیقی ٹرسٹ ہے کراچی میں، انہوں نے شائع کر دیا تھا۔ اس کی بعد عبارات کے اوپر قلم لگا کر اور نشان لگا کر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اس کی بنا پر انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ صحیح نہیں ہے، گرفت کی۔ تو میں نے اس کتابچے کے کور پر یہ لکھنا شروع کر دیا۔ اس کتابچے پر بعض بزرگوں نے یہ گرفت فرمائی ہے کہ اس کی بعض عبارات سے عاصی اور گناہگار اہل ایمان کے اپنے گناہوں کے بقدر سزا پانے کے بعد جہنم سے رہائی پانے کی نفی ہوتی ہے۔ میں اس سے برات کرتا ہوں۔ میری رائے بھی یہی ہے کہ جس مسلمان کے دل میں رائی کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ بالآخر جہنم سے نجات پا جائے گا۔ اس کتابچے میں جہاں جہاں لفظ نجات آیا ہے اس سے مراد اول وہلے میں نجات ہے، یعنی یہ کہ انسان کو جہنم میں بالکل ڈالا ہی نہ جائے اور میدان حشر ہی میں رحمت و مغفرت خداوندی اس پر سایہ فگن ہو جائے۔ مزید برآں اس کتابچے کی زبان قانون اور فتویٰ کی زبان نہیں ہے، بلکہ ترغیب و ترہیب کی ہے، ورنہ میرا موقف بھی وہی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اب آئیے جو آسان حل ہے ان سارے اشکالات کا، آسان اور اہل سنت کے موقف کی عام فہم تعبیر کیا ہے، اس کے لیے بھی میں نے 4 پوائنٹس لکھے ہیں اپنے پاس۔ نمبر 1، ایمان مطلوب اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں کا مجموعہ ہے تو وہ ایمان مطلوب ہے جو چاہیے۔ لیکن نمبر 2، ظاہری، خارجی اور قانونی اعتبار سے اس دنیا میں معتبر ایمان کا دار و مدار صرف قول پر ہے۔ اس درجے میں عمل صالح ایک جداگانہ وجود یا اینٹیٹی کا حامل ہے، الا یہ کہ ایسا کوئی عمل ہو کہ کوئی بتی کو سجدہ کر رہا ہے براہ راست، وہ دوسری بات ہو جائے گی، ورنہ عام کبائر گناہ جو ہیں ان کا معاملہ علیحدہ رہے گا، عمل علیحدہ اور ایمان علیحدہ، اور اسی کا نام ہے اسلام۔
جس کا رکن رکین سب سے بڑا اور پہلا اور اولین رکن ہے نطق بالشہادتین، زبان سے دونوں شہادتوں کو ادا کر دینا، یہ رکن اعظم ہے، رکن رکین ہے، رکن اول ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت، متفق علیہ، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ نمبر 3، حقیقی قلبی ایمان جس پر آخرت کے فیصلوں کا دار و مدار ہے، تصدیق بالقلب یا یقین قلبی سے عبارت ہے۔ اس مرحلے پر عمل صالح ایمان کا جز بن جاتا ہے، یقین ہو اور عمل اس کے تابع نہ ہو، یہ انہونی بات ہے۔ یہی ہے جس کو میں نے تفصیل سے اپنے اس کتابچے میں لکھا ہے، راہ نجات سورۃ العصر کی روشنی، لازم و ملزوم ہے۔ لیکن کس مرحلے پر؟ تصدیق بالقلب کے مرحلے پر۔ اسلام جو ہمارا قانونی ایمان ہے اس پر صرف قول۔ امام ابو حنیفہ بھی اگر یہ کہتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی جس کا کہ میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں، امام ابو حنیفہ کے مسلک کے نقل میں، بیان کرنے میں مجھ سے بعض مواقع پر غلطی ہوئی۔ وہ یہ کہ میں نے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کے موقف کا آپس میں تقابل کیا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک الایمان قول، اور امام بخاری کے نزدیک الایمان قول و عمل۔ اس پر گرفت کی گئی اس مضمون میں کہ جو بینات میں شائع ہوا تھا کہ یہ صحیح نقل مذہب صحیح نہیں ہے، ان کے موقف کو صحیح بیان نہیں کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ کا موقف تو یہ ہے کہ الایمان تصدیق و اقرار، تو میں اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، اس کی اصلاح کر رہا ہوں، لیکن دست بستہ ایک گزارش کر رہا ہوں کہ جب وہ تصدیق بالقلب دنیا میں ہماری تفتیش کا موضوع ہی نہیں بنتی، اس کا تعلق تو ہے آخرت کے ساتھ، دنیا سے ہے ہی نہیں، دنیا کے اعتبار سے تو پھر قول ہی رہ گیا، اقرار ہی رہ گیا۔ نمبر 2، جب تقابل کرنا ہو، امام بخاری سے جو کہتے ہیں قول و عمل، دونوں کے مجموعے کا نام ہے، وہاں عمل کی نفی ہو رہی ہے، اور عمل جو ہے امام ابو حنیفہ اس کی نفی کر رہے ہیں، وہاں عمل کو لازم قرار دیا جا رہا ہے۔ جب تقابل میں کہا جائے گا تو در حقیقت تعبیر جو تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کی، وہ تعبیر آخری تجزیے میں غلط نہیں ہے جو میں نے کی تھی، لیکن لفظی اعتبار سے بہرحال اس میں غلطی تھی جس کا میں اقرار کر رہا ہوں۔ ماننا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، جیسے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک الایمان ہوا اقرار و تصدیق، ہوا الاقرار و تصدیق، ایمان تو اقرار اور تصدیق دونوں کا نام ہے۔ اب یہاں ان آیات کا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ذرا ترجمہ کر دوں۔ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ نساء کی، آیت نمبر 136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اہل ایمان، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی بطریق تنزیل، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل فرمائی تھی بطریق انزال۔ تنزیل اور انزال کا فرق واضح کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب اس آیت کو نوٹ کیجئے، خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا سے، اور کہا جا رہا ایمان لاؤ، کیا معنی؟ اسی کے حوالے سے وہ لفظ لکھا گیا ایمان کے 2 درجے۔ میں اس وقت عرض کر رہا ہوں ایمان کے 2 ایسپیکٹس۔ قانوناً مسلمان ہو گیا ایک شخص، جیسے کلمہ شہادت اس نے کہا، ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، بدھ مت کا پیرو تھا، کوئی تھا، وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اقرار باللسان ہوا، وہ مسلمان ہو گیا۔ اس سے کہا جا رہا ہے بھائی صرف اسی پر اکتفا نہ کرو،
اصل ایمان تو ہوگا جب یہ دل میں داخل ہو جائے. اس اصل ایمان کی تحصیل کی فکر کرو. آخرت میں وہ کام دے گا، یہ کام نہیں دے گا. اس کا سارا اعتبار صرف اس دنیا میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی، سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ بہنیں ہیں آپس میں، زوجین کی نسبت ہے. آیت نمبر 93 سورہ مائدہ کی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب شراب کی آخری حرمت آئی تو بہت سے صحابہ کو تشویش رہی کہ ہمیں تو بہت عرصہ ہو گیا شراب پیتے ہوئے، شراب تو ہمارے پورے وجود میں ایک ایک سیل سرایت کر کیے ہوئے، تو کیا بنے گا ہمارا؟ اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تک اس کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، پہلے جو کھایا پیا وہ اللہ نے معاف کیا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما تعلموا. نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کوئی الزام اس پر کہ جو وہ کھا پی چکے. اب یہاں جو آ رہا ہے حصہ وہ ہے اصل میں کہ جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. یہ عظیم آیت ہے قرآن مجید کی. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. جب تک کہ یہ کیفیت برقرار ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، پھر اور تقوی اختیار کیا، پھر اور ایمان لے آئے، پھر اور تقوی اختیار کیا، پھر وہ درجہ احسان پر فائز ہو گئے. اور جو محسنین ہیں ان سے تو اللہ محبت کرتا ہے، وہ تو محبوب ہے. عجیب آیت ہے یہ. ایمان کے دو درجے جو وہاں فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہاں فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. ایمان کے دو درجے ہیں. وہ پہلا درجہ جو ہے اس میں عمل صالح علیحدہ شے ہے، لہذا اس کا ذکر کیا گیا. دوسرے درجے میں آ کر یقین قلبی والا درجہ جو ہے ایمان کا، اس میں آ کے عمل اس کا جز بن گیا، لہذا عمل کو دوبارہ نہیں دہرایا گیا. نوٹ کیجئے اصل نقطہ یہ ہے. پہلے درجے پر ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ ہے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. دوسرا درجہ ثم اتقوا وآمنوا. اب یہاں صرف کافی ہے ایمان کہہ دینا، جب یقین قلبی ہو گیا تو عمل تو اس کا جز ہے ہی ہے. ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر انہوں نے مزید تقوی اختیار کیا اور درجہ احسان تک پہنچ گئے. حدیث جبرائیل کو ذہن میں رکھیے. انہی 3 سوالوں کا جواب مسلمانوں کو سکھانے کے لیے حضرت جبرائیل آئے تھے، جس کو کہا جاتا ہے ام السنہ، سنت کی ماں، سنت کی جڑ. جیسے ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ، ایسے حدیث جبرائیل ہے کہ وہ ام السنہ ہے. حضرت عمر سے اس کی روایت، عبداللہ ابن عمر سے اس کی روایت، عبداللہ ابن عباس سے اس کی روایت، متفقون علیہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے. حضرت جبرائیل پوچھتے اخبرنی عن الاسلام. جواب کیا ملا؟ ان تشہد الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. یہاں تشہد کا لفظ لائے، ایمان کا لفظ نہیں لائے. اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اسلام یہ ہے، یقین والی بات نہیں. ایمان کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا. اصل ایمان کیا ہے؟ اخبرنی عن الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ الی الآخر. اور اسی ایمان کی جب انٹینسٹی اس درجے کو ہو جائے، کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ تو اسی ایمان کی انٹینسٹی ہے، اس کی گہرائی ہے، اس کی شدت ہے، اس کی گہرائی ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور یہ بھی نوٹ کیجئے اصل میں یہی الفاظ زیادہ عام ہو گئے ہیں، ورنہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور حضرت ابن عباس کی روایت میں ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ درجہ احسان ہے. اتنی خشیت ہو جائے، اتنی اللہ کی بندگی ہو، اتنا اللہ کے لیے بھاگ دوڑ اور عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. کم سے کم اس کا استحضار تو ہو ہر آن کہ اللہ کی نگاہوں میں ہو. فإنک بأعیننا
تو یہ تین درجے ہیں: اسلام، ایمان، احسان، ازروع حدیث۔ سورہ مائدہ کی آیت میں ایمان، پھر ایمان اور پھر احسان۔ معلوم ہے پہلا ایمان اسلام ہے، یعنی قانونی ایمان۔ دوسرا ایمان حقیقی ایمان ہے، اس پر اصل میں لفظ ایمان کا اطلاق ہوگا۔ اور ایمان کی وہ انٹینسٹی کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ درجہ احسان ہے۔ یہ ہے اس پوری بحث کا حاصل اور اس کا آسان اور عام فہم جو ہے اس کی تعبیر۔ اسی آیت، اس کے اعتبار سے اہم ترین آیت سورہ حجرات کی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ایمان نہیں آیا، اسلام اور ایمان آیا۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں آیا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، اس مغالطے میں مت رہو۔ ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ البتہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم۔ اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، ان کی کتاب ہے الایمان، اس میں ایک فصل کا عنوان یہ بنایا ہے، الفاظ یہ ہیں وَقَدْ أَثْبَتَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِسْلَامًا بِلَا إِيمَانٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا۔ اللہ نے اس بات فرمایا ہے قرآن میں ایسے اسلام کا جو ایمان کے بغیر ہے، اپنے اس قول کے ذریعے سے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا الى آخر الآیہ۔ اس آیت پر میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ آپ حضرات کے اور لے لوں۔ میرا ارادہ ہے کہ آج وقت پر بات میں ختم کر دوں، تو میں بجائے اس کے کہ آپ سے مزید وقت کی بھیک مانگوں، حالانکہ مجھے امید ہے کہ میں اگر آپ سے اس وقت مانگوں گا تو آپ سب کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں نے کل بڑا پختہ وعدہ کیا تھا اور کچھ دل میں چور تھا کہ میں آج جب آ رہا تھا تب چور تھا، وعدہ کرتے ہوئے دل میں چور نہیں تھا۔ آ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر ضرورت ہوئی تو لوگوں سے مانگ لوں گا، آخر اختیار تو انہی کا ہے۔ لیکن چونکہ آج ہی میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی، بڑے کیٹیگوریکل، وہ میرے شعور پر تازہ ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، تو میں اس کو ترجیح دے رہا ہوں کہ آج کے مضمون کا کچھ حصہ کل پر چھوڑ دوں، اور اسی وقت میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں تاکہ پورے 1.5 گھنٹے میں میری بات ختم ہو جائے۔ ویسے بھی نوٹ کر لیجئے، اصل میں ہم نے آج جو کل کے عنوانات تھے اگر آپ نے ہینڈ بل میں دیکھے ہوں تو اس میں ایمان اور عمل، یہ عنوان ہم نے آج کور کر لیا ہے، لہذا اگر آج کا ایک حصہ باقی رہ گیا ہے، یعنی چوتھا جو عنوان ہے ایمان کی کمی اور بیشی، یہ ذرا آج کا حصہ رہ گیا ہے، لیکن کل کا جو ہمارا نصاب تھا اس میں سے ایک حصہ آج ہم نے کور کر لیا۔ اس اعتبار سے ہم گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اب ایمان کی کمی اور بیشی اور حقیقی ایمان کے لوازم، ارکان اسلام تو 5 ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ارکان ایمان کون سے ہیں، جہاد کا کیا مقام ہے، نفاق کسے کہتے ہیں، کل کا ہمارا انشاءاللہ یہ موضوع ہے، اور مجھے امید ہے کہ کل میں وقت کے اندر ہی ان تمام چیزوں کو کور کر لوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔